ایک سحر انگیز مقام۔ لاہوت کے لغوی معنی یہ ہیں: وہ جگہ جو فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ، اولیاء کرام والے لوگوں کا آستانہ ہو، اسے لاہوت کہتے ہیں۔ فقیروں کے قریب لاہوت ایک بہت بلند منزل کا نام ہے جس تک پہنچنے کے لیے انہیں مشق کی رہنمائی میں مختلف ریاضتیں اور عبادات کرنی پڑتی ہیں۔ لاہوت لا مکان پاکستان کے ضلع خضدار کی تحصل وڈ میں ایک حسین ترین اور قدیم ترین زیارت گاہ اور صوفی بزرگوں، یوگیوں اور اللہ ولیوں کے چلک مکان اور غار ہے۔ غار تک پہنچنے اور غار میں جا کر واپس آنے والا لاہوتی کہلاتا ہے۔ لاہوت کراچی سے شمال مغرب کی جانب تقریباً 125 میل کے فاصلے پر بلوچستان کے ضلع خضدار کے علاقہ سارونا میں ایک بلند پہاڑی کے اندر واقع ہے۔ لاہوت لامکاں ایک مقام سید بلاور شاہ نورانی متبادل نام لاہوت مقام بلوچستان ضلع خضدار تحصیل وڈ۔ لاہوت لامکاں ضلع خضدار کی تحصیل وڈ کے جنوب میں سارونا کے علاقے میں واقع ہے۔ لاہوت لامکاں کا پہاڑ ایک بڑا حسین ترین آبشار معلوم ہوتا ہے۔ لاہوت لامکاں کا پہاڑ کراچی سے آنے والے روٹ سے مغرب میں اور بلاور شاہ نورانی اور محبت فقیر کے مزارات سے جنوب میں واقع ہے۔ لاہوت لامکاں کا خوبصورت ترین پہاڑ بہت بلند ہے۔ یہ پہاڑ سطح سمندر سے اندازہ 4000 فٹ بلند ہے۔ لاہوت کا پہاڑ پیدل عبور ہی کیا جاتا ہے۔ لاہوت لا مکان کا پہاڑ دو اطراف سے عبور کیا جا سکتا ہے۔ ایک راستہ سید بلاور شاہ نورانی کے مزار سے پہاڑیاں سر کرتے ہوئے لاہوت لامکاں کی طرف جاتا ہے جو کچھ زیادہ مشکل ہے۔ دوسرا راستہ محبت فقیر کے مزار تک پہنچنے سے پہلے روڈ سے نکلتا ہے جہاں لاہوت لامکاں کا سائن بورڈ نصب ہے۔ یہاں روڈ کے قریب ایک چھوٹا سا ہوٹل اور مسجد ہے جہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ راستہ بھی آسان نہیں مگر اکثر لاہوتی اسی راستے سے جاتے ہیں۔ لاہوت لامکان کی غار کی طرف یہ راستہ پہاڑیوں میں سے بل کھاتا ہوا اوپر غار کی طرف جاتا ہے۔ اس خطرناک راستے میں کہیں کہیں لوہے کی سیڑھیاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ لاہوت لامکان کی غار سے پہلے ایک ہوٹل ہے جہاں کچھ لمحے جانے والے بیٹھ کر چائے پیتے ہیں اور تھکن دور کرتے ہیں۔ راستے میں ایک دکان بھی ہے جہاں سے لوگ تبرک کے طور پر چیزیں لیتے ہیں۔ پھر لاہوت لامکاں کی زیارت گاہیں شروع ہوتی ہیں۔ سجدہ گاہ کے بعد لاہوت لامکاں کی چٹان آتی ہے جہاں چھوٹی سی جگہ یا پلاٹ ہے۔ اوپر پہاڑ چھت کی طرح ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ اوپر چھت نما پہاڑ میں نمکدار پتھر ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے بینچ یا گائے کے تھن۔ ان میں سے پانی کی بوندیں ٹپکی رہتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے ان میں سے دودھ ٹپکتا تھا۔ لوگوں نے وہ دودھ بیچنا شروع کیا تو پھر وہ پانی ہو گیا۔ لوگ تبرک کے طور پر وہ ٹپکتی بوندیں چھپک کر ہاتھوں، بازوؤں اور منہ کو لگاتے ہیں۔ ایک عجیب سا سحر انگیز ماحول ہوتا ہے۔ علی علی کے نعروں سے لاہوت لامکاں کی پہاڑی گونج اٹھتی ہے۔ اس جگہ سے ایک لوہے کی سیڑھی ہے جو غار کے منہ تک جاتی ہے۔ 2 3 4 5 لاہوت لامکاں تک جانے کے لیے 2 راستے اہم ہیں۔ پہلا راستہ لی مارکیٹ کراچی سے ہے اور دوسرا راستہ سیہون شریف سے پیدل محبت فقیر تک ہے، یعنی سندھ سے بلوچستان تک پیدل سفر۔ لی مارکیٹ سے محبت فقیر تک شاہ نورانی کے مزار تک جانے کے لیے منگو پیڑ والے راستے سے نکل کر سید صاحب ڈیم والی سڑک کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ ہب چوکی کے راستے سے نکل کر ہب ڈیم والی سڑک کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس راستہ سے 2 یا 3 کلومیٹر آگے چل کر تمام راستہ کچا اور دشوار گزارش ہے اور تمام راستہ پہاڑوں کے درمیان میں سے طے کرنا پڑتا ہے۔ محبت فقیر پر پہنچ کر اگلا تمام راستہ پیدل کرنا پڑتا ہے یا مخصوص امری کی گاڑیاں جس کو مقامی افراد کیکڑا کہتے ہیں، کیکڑے پر کرایہ دے کر سفر کرنا پڑتا ہے اور شاہ نورانی درگاہ پہنچنے کے بعد درگاہ شاہ نورانی سے پیدل سفر کیا جاتا ہے۔ سیہون میں جب شہباز قلندر کے عرض کا اختتام ہوتا ہے تو زائرین قافلے کی شکل میں لال باغ میں آ کر جمع ہوتے ہیں اور ہر قافلہ وقفہ سے لاہوت کے لیے روانگی اختیار کرتا ہے۔ سیہون سے چل کر پہلی منزل
نگارہ باجارہ آتی ہے دوسری منزل، سال شاہ تیسری منزل، با پنج تن پاک چوتھی منزل، چنگھن۔ اس کے علاوہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کچھ دیر آرام کرنے کی منزلیں ہیں جن کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ سیداری پیر، علی کا کنواں، جہاں انسان کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے، لیکن جب زائرین مولا علی کا نورہ بلند کرتے ہیں تو پانی تیزی سے اوپر آ جاتا ہے۔ تمام زائرین حاجت کے مطابق پانی پی لیتے ہیں، بعد میں پھر پانی اپنی نچلی سطح پر واپس چلا جاتا ہے۔ آوت جبل، بہلول دیوانے کا آستانہ۔ اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ایک شخص حضرت علی کے شیدائی تھے، وہ کچھ اشیاء بیچ کر پیسہ جمع کر کے لوگوں کو کہتے تھے علی کا نورہ بلند کرو۔ جب لوگ ایسا کرتے تو وہ اپنی کمائی ہوئی رقم ان لوگوں کو تقسیم کر دی۔ یہ تھے اس لیے ان کو بہلول دیوانہ کہا جاتا ہے۔ مسجد لطیف، بلال لطیف جی کھوئی۔ اس کے بعد زائرین محبت فقیر پر حاضری دیتے ہیں اور شاہ نورانی درگاہ پہنچ کر قافلہ کی شکل میں لاہوت کا سفر شروع کرتے ہیں۔ نورانی سے لاہوت لامکاں جانے کے لیے تمام پہاڑی سفر طے کرنا پڑتا ہے، جن میں مندرجہ ذیل پہاڑیاں شامل ہیں۔ چار پائی پہاڑ، کشتی نما پہاڑ، پیالہ یا لوٹا نما پہاڑ، دال پہاڑ۔ مزید 3 اور پہاڑیں ہیں جن کا کوئی نام نہیں۔ یہ سفر طے کر کے لاہوت کی منزل آ جاتی ہے۔ لاہوت لامکاں سے زائرین آتے ہوئے غار کے منہ سے اندر کی جانب رسے کی مدد سے اترنا پڑتا ہے۔ غار میں اترتے وقت سب سے پہلا پاؤں پتھر کے دیو قامت شیر پر پڑتا ہے۔ مقامی روایت کے مطابق یہ شیر حضرت علی کی سواری ہوا کرتا جب آپ یہاں سے ہجرت کر گئے تو یہ پتھر کا بن گیا۔ بایاں قوسین، حضرت علی جب خلیفہ تھے تو وہ اپنے عہد میں سفر طے کرتے رہتے تھے، جس کا ثبوت مختلف روایات سے ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد غار کے اندر داخل ہونے پر کچھ دکھائی نہیں دیتا تو زائرین فرش پر جمع ہوئے پانی سے منہ کو دھوتے ہیں، جس کے بعد ان کو سب کچھ دکھائی دینے لگتا ہے۔ اس غار نما حال یا حال نما غار کی چھت 14 فٹ اونچی ہے۔ غار میں ہوا اور روشنی کے لیے ایک ہی سوراخ ہے جس سے زائرین داخل ہوتے ہیں اور باہر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مقامی راویات کے مطابق حضرت علی کا تخت پنجتن پاک کی چلگاہ، حضرت علی کی پتھر کی شکل میں اونٹنی بھی موجود ہے، جس کو لال شہباز قلندر نے 21 دن کے استخارہ کرنے کے بعد ثابت کیا کہ یہ حضرت علی کی اونٹنی ہے جو ادھر آئی اور پتھر کی بن گئی۔ 12 دوسری روایات کے مطابق حضرت علی کی ایک اونٹنی تھی جو اب کی وفات کے بعد کہیں غائب ہو گئی تھی، اس کا کسی کو علم نہیں کہ وہ اونٹنی کہاں گئی۔ علی بن ابی طالب سے منسوب اونٹنی۔ اس کے علاوہ مقامی روایات کے مطابق خاتون جنت کی چکی اور بی بی فاطمہ سے منسوب صابن پتھر کی شکل میں موجود ہے، جس صابن نما پتھر سے آج بھی خوشبو آتی ہے، اور حضرت علی کی اونٹنی کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے پیروں کے نشانات بھی موجود ہیں۔ یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ امام حسن اور حسین کے پیر ہیں، جو اپنے والد ماجد کے ساتھ اونٹنی پر گھوما کرتے تھے۔ بایاں قوسین، حضرت علی سفر طے کرتے رہتے تھے، جس کا ثبوت مختلف روایات سے ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پنجتن پاک کی چلگاہ موجود ہے۔ آپ کی چلگاہ کے قریب ایک سرنگ بنی ہوئی جس میں ایک راستہ بنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ راستے 7 دن کے سفر کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں نکلتا ہے۔ اس کے متعلق صاحب تحفۃ الکرام کے مصنف نے صفحہ نمبر 781 پر کچھ یوں لکھا ہے: اس کمرے کے اندر ایک غار ہے جس میں راستہ بنا ہوا ہے اور اس کی کوئی انتہا یا حد نہیں۔ کہتے ہیں کہ اس راہ سے 2.5 دن کے عرصے میں حجاز کی سرزمین پر پہنچا جا سکتا ہے، کچھ لوگ 7 دن کہتے ہیں۔ قدیم زمانے میں درویشوں نے اس راستے سے سیر کی۔ اس کمرے میں ایک تشت کا سا پتھر بھی رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ قدیمی زمانے میں اہل اللہ میں سے 40 فقرہ کا ایک دانہ اس میں پس کر سب کے سب شکم سیر ہوئے تھے۔ 13